السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر جیسا کہ کنٹینیویشن ہے ہمارے لاسٹ لیکچر کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذباتی ایک ہم سمجھیں ایموشنل بینگ بنایا ہے۔ بیسیکلی جو ہیومن ہے نا وہ جذبات کا منبع ہے، اور اسی جذبات کے ذریعے ہمارے جذبات رویوں کے ذریعے ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو جذبات ہیں نا انسان کے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں اس کی زندگی کے اندر۔ اسی رول کی انہی جذبات کی جو مینجمنٹ ہے اور اس کی ایگزیکیوشن ہے دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے کہ ہم نے اپنا کون سا رویہ کیسے ایکسپریس کرنا ہے، کیسے بتانا ہے، کس چیز کو کتنا اور کب کرنا چاہیے، کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، چیزوں کو لے کے انہیں کیسے ایبزارب کرنا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بس تم اللہ کے دین کے لیے سب سے کٹ کر یکرخ ہو کر اپنا چہرہ سیدھا رکھو۔ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اس کی خلق بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس بات سے قرآن پاک ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جو ایموشنز ہیں نا، ہمارے جذبات جو ہیں، وہ فطرت کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں۔ اب یہ ایموشن اچھے یا برے نہیں ہوتے ہیں، جذبات انسان کے، آپ ان جذبات کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے ہیں، کیسے جواب دہی کرتے ہیں، کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اسے کیسے مینج کرتے ہیں، یہ چیز بتاتی ہے آپ کا ایکشن، کہ آپ نے کیا عمل لے کے آئے ہیں، اور آپ کا کریکٹر، آپ کا اپنے جذباتیات کے ساتھ اس کو مینج کرنا، اس کے مطابق رسپونڈ کرنا، یہ آپ کے عملی طور پر اور آپ کے کریکٹر کو ڈپیکٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں، ہم لوگ آج ان ٹرمز کو کہتے ہیں کہ جی ایموشنل انٹیلیجنس۔ اب انسان اگر ایک منٹ کے لیے غور کرے تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس آج سے کئی سالوں، ہزاروں سالوں پہلے ہمیں پہنچ چکی ہے۔ بس ہم اس کو کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم سیرہ نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے۔ میں ریفرنس دینا چاہتی ہوں، ایک جرنل آف ریلیجن اینڈ ہیلتھ ہے، اس کے اندر اسلامک اسپرچول اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ اٹس ریلیشن شپ ٹو اٹرنل ہیپینس، کنسیپچول پیپر۔ اس میں آتھر نے اس بات کی طرف دھیان دلایا ہے کہ انسان کی ایموشنل انٹیلیجنس تب تک ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک وہ بندہ اپنے اندر اسپرچول انٹیلیجنس پیدا نہیں کرتا۔ اب ہماری عام زبان میں اسپرچول انٹیلیجنس کیا ہے؟ اسپرچول انٹیلیجنس بیسیکلی روحانیت ہے۔ اب انسان کے اندر روحانیت تب آتی ہے جب وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے نماز، روزہ، قرآن، اس کا پیغمبر، اس کی سیرت، اس کے پیروکاروں کو پڑھتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیسیکلی اسلام کے اوپر چلنے سے آپ کو روحانیت آتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈنس دیتا ہے، صراط مستقیم دیتا ہے۔ اس گائیڈنس سے آپ کے انسان کے اندر تحمل اور روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ روحانیت آپ کو پھر یہ بتاتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو اسپرچول انٹیلیجنس ہے وہ پھر آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو مانیٹر کرتی ہے کہ کس بات پر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ انسان کی اپنے اندر پیدا ہونے والی برائی سے، اپنے نفس سے لڑ کر اللہ کے راستے پر چلنے کی جو جستجو ہے، جو اسپرچول انٹیلیجنس ہے، یہ انٹیلیجنس انسان کے ایموشنل انٹیلیجنس کو، آپ کے جذباتیت کی سمجھی کو اجاگر کرتی ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ کو اٹرنل ہیپینس ملتی ہے۔ اب اٹرنل ہیپینس کیا ہے؟ اس دنیا سے جانے کے بعد ابدی خوشی۔ وہ ابدی خوشی حاصل کرنا آپ کا ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں چیزیں کس کے ساتھ ہیں؟ ایموشنل انٹیلیجنس اور اسپرچول انٹیلیجنس۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے نبی اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے ساتھ ہیں۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے جو کہ زندگی تبدیل کر دیتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دم سے بہت، جیسے کہتے ہیں، ذہنی طور پہ بڑے وہ مضبوط ہو جائیں۔ انسان کے اندر اتنی مضبوطی ایک دم سے نہیں آتی ہے، وقت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ آتی ہے، لیکن کم از کم ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کب کیسے کہاں سے دین سے بات کو لیں گے، اپنے رویے میں تحمل لے کے آئیں گے، کتنا غصہ کم کریں گے، کیسے خوشی کا اظہار کریں گے، کیسے لوگوں کے لیے خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خوشی پیدا کرے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے ہم نے 5 پلرز پڑھے تھے: سیلف اویئرنیس، مینیجنگ ایموشنز، سیلف موٹیویشن، ریکگنائزنگ دا ایموشنز آف ادرس، مینیجنگ ریلیشن شپس۔ اب یہ سارے ایسپیکٹ ہم لوگ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ انسان کے جسمانی، ذہنی اور روحانی رویے کو سمجھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے اور حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے ان پانچوں ایلیمنٹس کو جو کہ ایموشنل لرننگ کی کیٹیگریز ہیں، ان کو ہم نے کیسے اپنے میکسیمم کیپیسٹی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ دا فرسٹ ایلیمنٹ از سیلف اویئرنیس۔ اب سیلف اویئرنیس کے اندر ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا کہ سیلف اویئرنیس کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ ہو، اپنے اعتقادات کے بارے میں، اپنی کمزوریوں کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں، اپنے جذبات کے بارے میں، انسان کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ ہو۔ جیسے کہ قرآن پاک میں قرآن پاک کی سورہ حشر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بھلا دیا، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہے کہ جب ہم اللہ کو بھلائیں گے تو ہم اپنی ذات کو بھلا دیں گے۔ تو ہمیں اپنی ذات کو بھلانے کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو، کس طرح اور کیوں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنے آپ کو، اپنے ذات کے میکینزم کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں۔ جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے ہمیں خود شناسائی ہم میں پیدا ہوگی، اور ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ٹھیک کیا ہے، کیا غلط کیا ہے، کیونکہ ہمارے ٹھیک اور غلط ہونے کا معیار تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معاملات ہیں۔ عربی میں ایک کہاوت ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہی ہو نوز ہمسیلف، جو خود کو جانتا ہے وہ اللہ کو جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ انسان کی جو سیلف اویئرنیس ہے وہ شروع ہوتی ہے گاڈز اویئرنیس سے، کہ آپ اللہ کو کتنا جانتے ہیں۔ دا ادر اسپیکٹ از مینیجنگ ایموشنس۔ اب ایک دفعہ انسان اگر خود کو پہچان لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو اپنی ان کمزوریوں اور طاقتوں کو سمجھنے اور ان سے لڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پایا، اس کے لیے یہ چیزیں بہت مشکل ہیں کہ زندگی میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن آیا، اس کا وہاں سے سیٹ بیک کرنا آسان ہے، وہاں سے اس ڈپریشن سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، جو اپنے اندر اس طاقت کو نہیں پیدا کرتا کہ اس نے اب اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی بندے میں یہ ایبلٹی ایگزسٹ کرنے لگ پڑی ہے کہ نہیں ہمیں یہ ایسے نہیں کرنا، ہمارا مذہب ہمیں اس رویے میں سے، اس تنگی میں سے یوں گزرنے کی تلقین کرتا ہے، تو ہم بالکل ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، ہم واپس کھڑے ہوں گے، ہم دوبارہ زندگی کے معاملات سے لڑائی کریں گے۔ تو اس انسان کے لیے زندگی کی طرف واپس آنا اور زندگی کے معاملات میں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل ہر انسان پر آتی ہے، آسانی ہر انسان پہ آتی ہے۔ اس آسانی اور مشکل میں سے گزرنا کیسے ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام کے سکھائے ہوئے رویے کو اپنے اوپر لاگو کرنا آپ کی زندگی کو بہتر کر دیتا ہے۔ ابھی اس ساری جو مینیجنگ ایموشن ہے نا، اس کو ایک اسلام کے کانسیپٹ میں ہم ختم کرتے ہیں اس چیز کو۔ اسلام کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے معاملات میں نا اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا ہے، لک ایٹ دا پیپل بلو اس ان ورلڈلی میٹر۔ اور جب آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، مطلب دنیا میں کوئی چیز خواہش کرنا چاہتے ہیں نا آپ، تو بجائے اپنے سے اوپر کے پاس دیکھنا کہ وہ واہ اس کے پاس تو بہت بڑا گھر ہے، اس کے پاس تو زندگی میں بہت آسانی ہے، یوں مقابلہ کرنے کے بجائے آپ اپنا مقابلہ ان لوگوں سے کریں جو آپ سے دنیاوی رتبے اور معاملات میں نیچے ہیں، جنہیں 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے، جن کے پاس سر پہ چھت نہیں ہے۔ دوسرا رول، اگر آپ نے ایکسل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آگے بڑھنے کے لیے کن لوگوں کو دیکھنا چاہیے؟ جو مذہبی معاملات میں آپ سے کہیں اوپر ہے، جو مذہبی معاملات میں اللہ کے بہت قریب ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کے اپنی تقدو ان کے مطابق کرنی چاہیے کہ یار وہ تو اللہ کے معاملے میں بہت آگے جا رہے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بس انسان اگر ان 2 رولز کو فالو کر لینا کہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی خواہشات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، اور دینی معاملات کے لیے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں، تاکہ جستجو پیدا ہو آگے بڑھنے کی۔ دونوں چیزیں انسان کے اندر نا کنٹینٹمنٹ پیدا کر دیتی ہیں، انسان کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہیں، اور اسلام سب سے زیادہ زوری آپ کے اندر سکون کو دیتا ہے، انر بلیس کو، سیٹسفیکشن کو، اطمینان کو۔ تیسرا ہے سیلف موٹیویشن۔ اب سیلف موٹیویشن بیسیکلی انسان کی کامیابی کی چابی ہے، دنیا میں بھی اور آگے بھی۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب ہم ایک گول سیٹ کرتے ہیں نا، تو ہمارے لیے اس گول کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر سیلف موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یار ہم یہ کریں گے، ہم یہ ضرور کریں گے۔ اب اس چیز کو حاصل، ابھی اسلام دیکھیں کتنا زبردست ہے، اس نے ہمیں سب سے پہلے ہی ایک موٹیویشن دے دی ہے، ہمیں گول، ہمارا مقصد آ گیا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، مطلب آل ڈن۔ ہمارا انسان کی زندگی کا ایک ہی پرپس ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے اب انسان اپنے ہر قدم پر خود کو موٹیویٹ کرتا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ جنت سے دور کرے گا، یہ کام کرنا ہے، یہ جنت کے قریب کرے گا۔ اب اس جنت کے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں دنیاوی شیطانی وسوسے، دنیاوی
ڈسٹریکشنز آتی ہیں کہ یار یہ تو دنیا میں بڑے مزے کا کام چل رہا ہے، ہم یہ کرنے لگ پڑتے ہیں. تو وہ ڈسٹریکشنز آتی ہیں، لیکن ابھی خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ انسان صرف اپنے گول پہ فوکس کرے، اپنے مقصد پہ فوکس کرے. جب ہم اپنے مقصد پہ فوکس کریں گے تو جو دنیاوی ڈسٹریکشنز ہمیں آئیں گی نا، وہ ہم خود بخود ان کو اگنور کرتے جائیں گے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ڈسٹریکشنز کو دور کرنا مطلب ایکسیلنس، کسی بھی چیز کو پرفیکٹ طریقے سے تو ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ابھی پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کرنے کے لیے بھی سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے نا، کہ ہم سب سے مشکل کام پہلے کریں. ابھی جو آج کل کی جو ریسرچ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ صبح صبح آپ کا دماغ زیادہ اچھا چل رہا ہوتا ہے، تو جتنے مشکل کام ہیں آپ ارلی مارننگ کریں، اور دن کی روٹین میں پھر آپ ایسے کام رکھیں جن ذہنی اور جسمانی مشقت کم ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور اسلام ہمیں کب سے یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ صبح صبح ٹائم سے اٹھیں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، اور ان ٹائمنگز کے اندر جو انسان غور و فکر کرے گا، جو اپنا مشکل کام لے کے بیٹھے گا، وہ سب سے زیادہ آپ کوئکلی کر پائیں گے، آسانی سے کر پائیں گے. حافظہ سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر، آپ کی پورے جسم کی پوری انرجی میکسیمم پوٹینشیل پہ چل رہی ہوتی ہے، اور ہم لوگ وہ سارا پوٹینشیل ضائع کر دیتے ہیں سو کے. تو ابھی جو اسلام ہے نا، وہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہے کہ آپ اپنا ٹائم مینیج کریں. دن کے حصوں میں نمازوں کے ساتھ، صبح کی نماز کے ساتھ آپ اپنے مشکل کام ٹاسک ارینج کریں، اور باقی ساری روٹین میں جیسے جیسے انرجی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے اس کے مطابق ان کاموں کو ارینج کرتے جائیں. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. ابھی قرآن پاک میں ایک سورہ نساء میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کتنی امپورٹنٹ قرار دی ہے کہ جو انسان اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ لے گا نا، اس کے لیے مشکل کام کو اور آسان کام کو کرنا آسان ہے. وہ اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کر سکتا ہے نا. جب ہم سے ایک کام نہیں ہوتا تو ہماری موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے چلائیں گے تو ہمارا فوکس، ہمارا مقصد اچیو کرنا آسان ہوگا، ہمارا فوکس اچھا ہوگا، اور ہم سب کام کر لیں گے. اپنے ذات کے ان تینوں ایلیمنٹس کو مینیج کر سکیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ، مطلب ہماری شعوری کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ہم ریکگنائزنگ دا ایموشنز آف ادرس. ہم دوسروں کے ایموشنز کو بھی سمجھ سکیں گے اور اس کے مطابق ان کو بھی مینیج کر سکیں گے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہو. مطلب کتنا ضروری ہے دوسروں کو سمجھنا. ایک اور جگہ پر آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور اس عمل سے یہ سمجھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان امہ ایک سنگل باڈی کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو جسم کے پورے حصے میں اس کا درد محسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان اب دوسری کسی انسان کو سمجھنے کے لیے اس کے لیول پہ جائے اور اس کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرے، پھر وہ صحیح معنوں میں اپنے بھائی کے ساتھ ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا محبت والا رویہ رکھیں، اس کے مشکل میں اس کو دور کریں. یہ سب چیزیں اسلام ہمیں شروع دن سے سکھا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ اس کو بھی وہ عطا کر جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. دا ففتھ تھنگ از مینیجنگ ریلیشن شپ. ابھی جو 5واں پلر ہے نا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی باقی 4 پلرز میں کتنا ایکسیلنٹ ہو گیا. یعنی کہ خود کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو مینیج کرنا، پھر اپنے اندر موٹیویشن کریٹ کرنا، ایک اچھے اسپیسیفک گول کی طرف موو کرنے کی، پھر اس کے بعد دوسروں کی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا، خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کے ان کے پرابلمس کو سننا، ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا. یہ سارے کاموں سے، ان 4 چیزوں سے آپ کا ریلیشن شپ اچھا ڈیولپ ہوتا ہے. فرسٹ 4 ایلیمنٹس الٹیمیٹلی لیڈ کرتے ہیں 5th ایلیمنٹ کی طرف کہ یہ سب چیزیں، یہ سب امپرومنٹس آپ کے مزاج میں، آپ کے رویے میں، آپ کے جذبات میں ایک اچھا اخلاق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو گڈ ریلیشن شپ جب آپ بناتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جب آپ مینٹین کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی مینٹل پیس رہتا ہے. اور اسلام ان سارے معاملات کو، ایک مینٹل پیس رہتا ہے، آپ خوش رہتے ہیں، آپ لوگوں کو خوش رکھ سکتے ہیں. اور اسلام ان سب معاملات کو مختلف احادیث اور قرآن پاک کے ریفرنسز سے شو کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، اور کامل مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اطمینان رکھے. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا اخلاق، اچھا ریلیشن شپ اپنے گھر والوں سے، اپنے محلے والوں سے، ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے کام کی جگہ پر کتنا ضروری ہے. ایک اسلام بہت زور دیتا ہے اچھے ریلیشن شپ کے اوپر، اور اسی طرح بھائی چارے کی نصیحت کرتا ہے.
اب یہ دونوں چیزیں معاشرے کے اندر مساوات، برابری اور محبت کی بنیاد بنتی ہیں، یعنی کہ یہ اچھے معاشرے کی پہچان بنتی ہیں۔ جب ایک آدمی یہ دونوں ٹریٹس اپنے اندر ڈیولپ کر لے گا تو وہ کسی بھی طرح کا ریلیشن شپ بہت اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔